ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا رہا جو صرف تاریخ کے نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ زمین پر نہیں اس کے ڈر سے سجدوں میں جاتے تھے، مگر پھر ایک ایسا رات جب موت اس کے سامنے آئے تو وہ پانی کا ایک بھی قطرہ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ مصر اس وقت کا سپر پاور تھا، محل سونے کے تھے اور وہاں بنی اسرائیل غلاموں کی طرح زندگی گزر رہے تھے۔ لیکن فرعون کی نیند خراب ہو گئی جب اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی جو فرعون کے محلوں کو جلا رہا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ انہوں نے بڑے نظمیوں کو یہ بات کہا تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو مٹا دے گا۔ پھر فرعون نے سوچا اور وہ ڈر گیا۔ وہ ڈر کے مارے فرعون نے حکم دیا ہر نئے بچے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں بچے مارے گئے، لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ اس خوف کے لمحے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے ان کے والدہ نے ایک صندوق میں رکھ کر انہیں نیل دریا میں بہہ دیا۔ اور دیکھے قدرت کا کیا کھیل ہے، وہ صندوق تیرتا ہوا سیدھا فرعون کے محل کے کناروں جا لگا۔ فرعون کے بیوی آسیہ نے جب اس بچے کو گود لیا، جس بچے کو مارنے کے لیے فرعون نے ہزاروں خون کیے، اس نے اپنے گود میں پالا، اور انہوں نے کہا یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا۔ وقت گزرتا گیا، موسیٰ جوان ہوئے، پھر ایک دن انجانے میں ان کے ہاتھ ایک مصر قتل ہو گئے۔ اور جب یہ بات فرعون نے سوچا تو موسیٰ علیہ السلام کے موت کا حکم دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات مصر چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ وہاں ایک عام چرواہی کی طرح رہنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدینہ پہنچے تب اس کا شادی ہوا۔ خیر وہ بات چھوڑیے، اس کہانی میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فرعون کیسے تباہ ہوا۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد واپس آ رہے تھے تبھی اللہ نے اسے نبوت عطا کی۔ اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکشی ہو گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے دربار میں پہنچے اور حق کا پیغام دیا۔ تو فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور انہوں نے رسی پھینکا اور بڑے بڑے سانپ بن گئے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام اپنا لاٹھی چھوڑا تو وہ اصلی اژدہا بن گیا اور سب کو نگل لیا۔ جادوگروں نے یہ دیکھ کر اللہ کے گھر میں سجدہ کیا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے، اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ نے فرعون کو سمجھانے کے لیے نشانی بھیجی، کبھی تون بھیجی، کبھی ٹھنڈی بھیجی، کبھی مینڈک بھیجی اور کبھی خون والا پانی بھیجا۔ ہر بار وہ وعدہ کرتا تھا ایمان لائے گا، اور جب عذاب ٹل جاتی تھی تو وہ پھر مکر جاتا تھا۔ تب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب اس ظالم کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک رات اپنے لوگوں کو لے کر نکلے اور فرعون کو پتہ چل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے اس کے سامنے ایک بڑا سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون اور اس کے لشکر۔ لوگ گھبرائے گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کا یقین اللہ پر اٹل تھا۔ انہوں نے سمندر پر اپنے لاٹھی ماری اور پانی 2 پہاڑوں کی طرح پھٹ گئے، بیچ میں رستہ ہو گئے، اور بانی اسرائیل وہاں سے گزرنے لگے، اور ان کے پیچھے پیچھے اپنے تکبر میں اندھا فرعون بھی اس کے راستے میں گھس گئے۔ اور جب بنی اسرائیل کے ایک بھی لوگ سمندر میں نہیں تھا، سب کے سب سمندر پار کر چکے تھے، تبھی اللہ کا حکم ہوا اور پانی مل گیا۔ تب فرعون ڈوبتے وقت وہ چیختا اور چلاتا ہوا کہا کہ میں ایمان لایا، مگر جواب آیا کہ جب تمہیں دین کی طرف بلائی جا رہی تھی
तब तूने नहीं माना। और ये उस शख्स का अंजाम था जिन्होंने अपने आप को खुदा माना था, और जब उसके सामने मौत आया तो वो पानी का एक भी कतरा को संभल नहीं पाया। और मैं अभी नया यूट्यूब चैनल खुला हूँ, मेरी जुबान में थोड़ा गलती हो सकता है, तो आप लोग और मेरे लिए दुआ करना।